अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से डेली हम जो डाटा है वो कलेक्ट भी कर रहे हैं और इस हवाले से डेली बात भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बेशतर शहरी जो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं उनका ये बताना है कि जी बेशतर शहर अफ़गान पनाह गज़ीनों से भरे पड़े हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। आज हम अपनी वीडियो में बात कर लेते हैं रीसेंट तोरखम बॉर्डर से जो ताज़ा तरीन अपडेट है। वहाँ से अफ़गान पनाह गज़ीनों को डिपोर्ट करने का जो सिलसिला है वो जारी है और उनकी तादाद और उनके अदाद व शुमार से मुतल्लिक रिपोर्ट भी मुझे मौसूल हो चुकी है। और इसके अलावा KP गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। आज की वीडियो में जो है वो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने स्टिल चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तमाम जो डाटा है उसको सुनने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, मुकम्मल सुने ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात आप लोग जब कमेंट कर रहे होते हैं तो वही सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैंने वीडियो में बता दिया हुआ होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तोरखम बॉर्डर से जो डाटा मौसूल हुआ है उसमें ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक 2042 लोग ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है और ये POR कार्ड वाले हैं, जिनमें अगर मर्द की बात करें तो टोटल 308 मर्द हजरात हैं और 299 ख़वातीन हैं, जबकि 1435 इसमें बच्चे शामिल हैं। ठीक इसी तरह अगर ACC कार्ड होल्डर्स की बात करें तो उनमें भी टोटल 363 ACC कार्ड होल्डर ऐसे हैं जिनको तोरखम बॉर्डर से अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है। उनमें 49 मर्द हैं, 50 ख़वातीन हैं और 264 बच्चे जो है वो इसमें शामिल हैं। और ठीक इसी तरह गैर कानूनी अफराद भी हैं जिनको भेजा गया है तोरखम बॉर्डर से और वो 367 तादाद बताई गई है जो तोरखम बॉर्डर से ताज़ा तरीन अपडेट आई है। उनमें 53 मर्द और 55 ख़वातीन जबकि 259 बच्चे इसमें शामिल हैं। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो वापस आने वालों की तादाद है वो नील है, यानी कि वापस इनमें से कोई भी नहीं आया है। और ये तमाम जो डाटा है ये तस्दीक के बाद मौसूल हुआ है। और अगर बात करें जितने भी जो अफ़गान पनाह गज़ीन हैं उनको भेजा गया है वो मैजिस्ट्रेट की बाकायदा वेरिफिकेशन हुई है और उसके बाद ये भी देखा गया है कि जी वीज़ा किसी का कब तक से कब तक था। और इसमें बेशतर लोग ऐसे थे जिनके पास वीज़ा नहीं थे या वीज़ा एक्सपायर्ड लोग थे, वो जो है वो इसमें ज़्यादा पाए गए हैं। ठीक इसी तरह जी इसमें आज जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसमें ख़ास तौर पर पिंडी से बहुत सारे अफ़गान पनाह गज़ीन गुज़िश्ता 24 घंटों में डिपोर्ट हुए हैं। आप लोग कह रहे होंगे, फ़िक्र भी करते हैं कि बाकी जो शहर हैं उसमें क्यों इतनी तादाद नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त होगी। पिंडी की अगर मैं बात करूँ तो पिंडी में जो है वो परसों भी हमने देखा कि 2000 प्लस अफ़गान पनाह गज़ीन डिपोर्ट हुए और पिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों में जो ढोक सईदा का मकाम है वहाँ से जो कुल तादाद बताई गई है वो है 2829 अफराद ऐसे हैं जिनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। उनमें 1664 मर्द हैं, 525 ख़वातीन हैं और इसी तरह 640 बच्चे शामिल हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है। जबकि इतलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि 19 ऐसे लोग हैं जो कि मिसिंग हैं, यानी कि लापता हैं और वो किस तरह से लापता हैं उनकी तलाश अभी जारी है। जबकि FIA मज़ीद तहकीकात भी कर रहा है और FIA की जानिब से ये जो चीज़ें हैं वो तमाम प्रूफ के बाद आ रही हैं। जबकि इसी तरह अगर बात करें पिंडी में मरी का मकाम है जो जहाँ से मज़ीद लोग डिपोर्ट हुए हैं, टोटल 60 लोग बताए गए हैं, जिनमें बच्चे अगर बात करें तो 10 बच्चे हैं, फ़ीमेल 2 ही हैं सिर्फ। और अगर मर्द हजरात की बात करें तो 48 मर्द ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है। ये पिंडी का डाटा है। आज हम अपनी वीडियो में ट्रांजिट कैंप का भी ज़रूर जिक्र करेंगे, क्योंकि ट्रांजिट कैंप जो बनाए गए थे पेशावर, लंडी कोतल और कोहाट जेल के मकाम पर, तो वहाँ पर इनकी बड़ी तादाद को रखा गया और उसके बाद जो है वो तमाम जो चीज़ें मैनेज की जा रही हैं वो की गई। लेकिन उससे पहले मैं KP गवर्नमेंट की लाजमी बात करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ दिन कबल आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने कितना बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा, कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या जी इनको 6 महीने का टाइम दे दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको कोई वक्त नहीं दिया गया, कोई तौसीह नहीं की गई। लेकिन यह कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि उनको 6 महीने की मोहलत दे देनी चाहिए और फिर जो है वो इस चीज़ में तेज़ी लानी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये जो हम जून से लेकर डेडलाइंस दे रहे थे, अली अमीन गंडापुर उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त भी तो मोहलत ही थी ना कि हम लोगों ने उनको जो है वो फिर एक्सटेंशन भी दी, फिर दोबारा एक्सटेंशन दी, लास्ट हमने 31 अगस्त तक दी और वो अब एंड हो चुकी है। तो अली अमीन गंडापुर की बात पता नहीं क्यों उनको समझ में नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते और फिर
انہی کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف پھر سے کہتے ہیں کہ جی زلزلہ آیا ہے 6.0 اور بڑی اموات وہاں پر آئی ہیں، بڑے جو دیہات ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں۔ تو مجھے صرف ایک بات بتا دیں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کہ جب یہاں پر کے پی میں جب سیلاب آیا ہے اور جتنے علاقے تھے ہمارا بنیر پورا کا پورا جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں، بلکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ کے پی کے لوگوں نے سیلاب کو بھگتا ہوا ہے، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بھگت رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیسے دے دیتے؟ اپنے لوگوں کے لیے سیلاب کے ٹائم وہ پہنچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس امداد ہوتی نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، لیکن افغانستان میں جب زلزلہ آتا ہے تو وہ 35 امداد کے ٹرک وہاں پر بھیج دیتے ہیں، اور پھر مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جی 6 مہینے کا ٹائم دے دیں افغان پناہ گزینوں کو وہاں بھیجنے کے لیے۔ تو یہ ذاتی مفاد ہے یا کیا ہے؟ یہ تو پھر ذاتی مفاد کی طرف سے زیادہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ سب چل کیا رہا ہے بھائی۔ اگر اس ٹائم اندازہ لگائیں نا کہ افغان پناہ گزینوں کی اتنی بڑی تعداد پاکستان کے اندر کیوں ہے، تو اس میں پہلے نمبر پہ میں جو نمبرز دوں گی وہ کے پی کو دوں گی۔ کے پی اس میں پہلے نمبر پر ہے، جو کہ نہ تعاون کر رہا ہے افغان پناہ گزینوں کو نکالنے کے حوالے سے، اور نہ ہی اس کی کوئی نیت لگ رہی ہے کہ جی انہوں نے ان کو نکالنا ہے، کیونکہ وہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے، تو 6 مہینے تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں 6 مہینے، اور اگر 6 مہینے ان کو دے دیے تو پھر 6 صدیوں میں بھی یہ جانے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں تو یہی کہوں گی کہ وفاقی حکومت اس کو بالکل بھی جو ہے وہ اگنور کرے، اس پر کان نہ دھرے، اور جس طرح سلسلہ چل رہا ہے ڈپورٹیشن کا، اور تورخم بارڈر سے ڈیلی اپڈیٹ بھی آ رہی ہے، پنڈی سے ڈپورٹ ہو رہے ہیں لوگ، اسی طرح باقی شہروں سے آپریشن سست ہے، لیکن وہاں سے جلد از جلد جیسے ہی جو مین شہر ہیں وہاں سے ان کے انخلاء کا جو عمل ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، تو توجہ باقی شہروں پر بھی جائے گی۔ تو میرے خیال سے ان کے جو بیانات ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، بالکل 6 مہینے کی مدت بنتی نہیں، اور نہ ہی حکومت کو اس پر جو ہے وہ دینی چاہیے، کیونکہ جب کے پی میں سیلاب آتا ہے تو اس وقت یہ نہ امداد بھیجتے ہیں نہ وہاں پہنچتے ہیں، اور جب افغانستان میں جب ڈپورٹیشن کی باری آتی ہے یا پھر جب وہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے تو پھر ان کو یاد آ جاتا ہے انسانیت ہے اور انسانی ہمدردی ہے، تو پھر جو اپنے آپ کی گورنمنٹ ہے، جو اپنے جس علاقے میں گورنمنٹ ہے، ان لوگوں کا بھی تو آپ پر حق ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ بہرحال اس ٹائم چونکہ کے پی کی ہم بات کریں تو کے پی کا جو فگر موصول ہوا ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ کے پی میں اس وقت 7,17,945 افغان پناہ گزین ہیں، یعنی یہ پورے ملک کی تعداد میں نہیں بتا رہی، 7 لاکھ جو فگر ہے یہ صرف ایک صوبے کا فگر ہے کہ 7,17,945 افغان پناہ گزین اس وقت صرف کے پی میں ہے، یعنی کے پی اس ٹائم سمجھے کہ بہت بڑا ہب ہے افغان پناہ گزینوں کا، اور وہاں سے ظاہری سی بات ہے اتنی بڑی تعداد ہے، اور پھر انہی کے جو منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 6 ماہ کا ٹائم دے دیں، تو ابھی کام شروع کریں گے تو آگے کچھ ہو سکے گا، ورنہ مشکل ہے۔ پورے پاکستان میں بات کریں تو 17 لاکھ پلس افغان پناہ گزین ہیں، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اعداد و شمار ہیں، جو ڈیٹا میں چیز درج ہے وہ 17 لاکھ ہے، ان میں سے خالی 7 لاکھ تو آپ نکال ہی لینا ایک صوبے کے لیے، تو باقی پیچھے جو ڈیٹا ہے وہ پھر پورے پاکستان کا نکال لیں۔ اچھا، پہلے نمبر پر افغان پناہ گزین کے پی میں ہیں، دوسرے نمبر پر بلوچستان میں، اور بلوچستان میں کتنے ہیں؟ 3,20,650، یعنی کہ 7 لاکھ ادھر ہیں، 3 لاکھ پلس ادھر آپ نکال دیں، یہ دونوں صوبے نہ کوآپریٹ کر رہے ہیں ان کو نکالنے میں، اور نہ ہی کوئی کردار ادا کریں، اور نہ ہی کوئی ایسا بیان دے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو افغانی ہے وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ جی اب ہمیں چلے جانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر پنجاب ہے جس میں 1,95,180 ہے، شکر ہے کہ 1 لاکھ سننے کو بھی ملا، یہ تیسرے نمبر پہ پنجاب کا ڈیٹا ہے، اور وہاں سے بھی جو انخلاء کا عمل ہے وہ جلد تیز کر لیا جائے گا جس طرح سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر سندھ ہے، غالباً 75,000 اسی طرح کی وہاں پر تعداد ہے، یعنی زیادہ نہیں ہے۔ اسی کے علاوہ 7,500 سندھ میں تعداد ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام آباد کی اگر بات کریں تو 43,154، جبکہ اگر ٹرانزٹ کیمپس کی بات کریں تو اس وقت جو ہمارے 3 ٹرانزٹ کیمپس ہیں، پشاور ہے، لنڈی کوتل ہے، کوہاٹ جیل ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت اگر بات کریں تو اے سی سی والے پشاور کیمپ میں 63 ہیں، ٹھیک ہے، اور لنڈی کوتل میں 422 ہیں، اور کوہاٹ جیل میں
صرف ایک ہی افغانی ہے جو اس وقت وہاں پر موجود ہے، اور ٹوٹل جو اس وقت اگر بات کریں تو اب تک ان کیمپس میں لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں جو افغان پناہ گزین ہیں وہ یہاں پر رہ چکے ہیں۔ تو یہ تھی جی افغان پناہ گزینوں کی مکمل انفارمیشن۔ ابھی انخلاء کا عمل جاری ہے۔ پنڈی میں ہم سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 روز قبل بھی وہاں پر 2000 پلس لوگ گئے، اور پھر آج بھی 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ 2000 پلس لوگوں کو پھر سے بھیجا گیا ہے۔ ان میں جو اے سی سی والے ہیں وہ بھی ہیں اور پی او آر والے بھی وہ بھی ہیں، لیکن اب اگر اے سی سی پی او آر جس کی بھی بات کریں، اب تمام ایک ہی کیٹیگری میں ان کو کنسیڈر کروں گی، کیونکہ ڈیڈ لائن اب ختم ہو چکی ہے۔ تو اب صرف ہونی ہے ریپیٹریشن، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس ان کو واپس بھیجنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہونا ہے۔ اور ڈیلی طورخم بارڈر پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ڈیلی وہاں سے لوگ جا رہے ہیں، رکا ہوا نہیں ہے، جا رہے۔ لیکن جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جا رہے، ہری پور میں زیادہ ہیں، جیلم میں زیادہ ہیں، آزاد کشمیر میں زیادہ ہیں۔ تو بالکل ہیں، میں یہ مانتی ہوں کہ ہیں، لیکن آپریشن بھی ہوگا۔ اور اب بالکل جس طرح سے مختلف بیانات آ رہے ہیں، یو این ایچ سی آر الگ اپیلیں کر رہا ہے، کے پی گورنمنٹ الگ اپیلیں کر رہی ہے، تو یہ پریشر یہ جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور ایک کامنٹ مجھے آیا تھا، وہ بہت اچھا کامنٹ تھا، جب انہوں نے کہا کہ جی غزہ کے لیے، جب غزہ کے ٹائم پہ یو این ایچ سی آر کو انسانی ہمدردی یاد نہیں آئی، لیکن یہاں پہ ان کو انسانی ہمدردی جو ہے وہ یاد آ گئی ہے۔ تو یہ مجھے بہت بات جو ہے وہ اچھی لگی، یو این ایچ سی آر کو تھوڑا سا یہاں پر غور کر لینا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل پھر ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔